نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد بعدد ما فی علم اللہ صلاةً دائمةً بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم میرا چینل اور ان کی پوری ٹیم کی اس جد و جہد اور کوشش کے پیش نظر آپ تک دین متین کی خدمات، معلومات اور اسلام کی مقدس شخصیات کا تعارف جو ہے وہ آپ تک پہنچانے کے قابل ہوئے۔ الحمدللہ میرا چینل اور ان کی ٹیم جو ہے وہ دینی معلومات آپ تک پہنچانا جس طرح وہ صدقہ جاریہ سمجھتے ہیں، اسی طرح ہمیں اس پیغام کو آگے بھیجنا اور اس دینی معلومات کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس کو فارورڈ کرنا، آگے پہنچانا، یہ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے تاکہ ہمارا ذہن جو ہے وہ اچھائی کی طرف راغب رہے۔ آج کا ہمارا موضوع شہادت امام علی مقام سید الشہداء نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت اور میدان کربلا میں آپ کے رفقا کی شہادت، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ دیکھیے احباب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال مبارک جو ہے وہ 11 ہجری میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفہ منتخب کیا جاتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور ایک مجلس شورا جو ہے وہ ان کا انتخاب کرتی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 ہجری سے لے کر 13 ہجری تک 2 سال اور 9 ماہ جو ہے خلافت کرتے ہیں۔ 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوتا ہے تو 13 ہجری سے لے کر 23 ہجری کے آخری دن تک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خلافت چلتی ہے۔ پھر 24 ہجری سے لے کے 35 ہجری تک 11 سال جو ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر 18 ذو الحجہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت ہے 35 ہجری، تو 35 ہجری سے لے کے 40 ہجری تک یہ 5 سال جو ہیں یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ہیں۔ اس کے بعد سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب کیا جاتا ہے، 6 ماہ تک آپ نے خلافت سنبھالی۔ پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے، اور اسلامی حکومت جو تھی وہ ایک جگہ پر یکجا ہو گئی، متحد ہو گئی، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ متحدہ طور پہ ابھی 40 ہجری سے لے کر پہلے بھی ان کا دور ہے، لیکن متحدہ طور پر آپ 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک 20 سال تک مکمل طور پہ ایک جگہ پر مسلمانوں کی حکومت جو وہ رہتی ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہیں، ان کے سگے بھائی ہیں، تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے سالے بھی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر وحی بھی لکھا کرتے تھے، اور اسلام کے بہت بڑے سپاہی تھے۔ آپ 20 سال تک جب متحد جو حکومت ہے اس کی بات کر رہا ہوں،
60 ہجری میں جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوتا ہے، آپ اپنے انتقال سے پہلے اپنی حکومت جو ہے وہ یزید کے لیے یعنی اپنے بیٹے کے لیے یہ منتقل کرتے ہیں، اور یزید کو یہ بتاتے ہیں کہ یاد رکھنا اگر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو سیدہ طیبہ عالمہ فاضلہ زاہدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، چونکہ وہ اولاد رسول ہیں، اگر سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملہ کوئی تم تک پہنچتا ہے تو ان کے ساتھ ہر طرح کی نرمی کرنا، کسی معاملے میں ان کے ساتھ سختی نہ کرنا، کیونکہ یہ خانوادہ رسول ہیں۔ تو گویا کہ یزید کے والد نے یہ وصیت اپنے بیٹے یزید کو کرتے ہوئے اپنی حکومت جو تھی وہ ان کو منتقل کی۔ پھر جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوتا ہے 60 ہجری میں، آپ کے انتقال کے بعد چونکہ حکومت تو انہوں نے پہلے یزید کو دے دی، اب آپ کے انتقال کے بعد یزید کے لیے ذمہ داری تھی کہ وہ مدینہ المنورہ، کوفہ، مصر کے علاقے، دمشق کے علاقے اور بصرہ کا علاقہ، ان سارے علاقوں کے لوگوں سے وہ بیعت لے، تاکہ جس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت چل رہی تھی اس طرح اس کی بھی حکومت چلے۔ جب اس نے اپنی طرف سے اپنے قاصد ہر طرف بھیجے کہ میرے ہاتھ پر بیعت کریں، تو قاصد جو ہے جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ المنورہ پہنچتا ہے تو وہ قاصد آپ کے پاس نہیں پہنچتا بلکہ مدینہ المنورہ کے جو گورنر ہیں ولید بن عتبہ ان کے پاس جاتا ہے۔ ولید بن عتبہ کے پاس گیا کہ یزید نے یعنی جو ایک صوبائی حکومت سمجھ لے اور ایک وفاقی حکومت سمجھ لے، وفاقی حکومت پر یزید بیٹھا ہوا ہے اور مدینہ المنورہ کے جو گورنر ہیں وہ ولید بن عتبہ یعنی کہ صوبائی حکومت یہ سمجھ لیں۔ تو اوپر سے وفاق سے حکم صوبائی حکومت کے پاس آیا اور صوبے کا گورنر جو ہے وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ جب آپ کو بلایا تو آپ ان سے ملنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ یزید کی بیعت کریں، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے چند لوگوں سے مشورہ کر لینے دیں۔ مشورے کے لیے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت محمد بن ابی بکر اور دوسرے بڑے بڑے جو جید صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، ان سب کو بلا کے آپ نے ان سے مشورہ فرمایا کہ اس طرح یزید کی طرف سے بیعت کا مطالبہ آیا ہے، اور سننے میں یہی ہے کہ یزید جو ہے وہ اسلامی وہ جو حکومت ہے اس کو چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور اسلام کے حلال و حرام کا وہ کوئی لحاظ نہیں کرتا، تو میں اس کے ہاتھ پر بیعت کروں یا نہ کروں اس پر مشورہ دیا جائے۔ جب یہ سارے احباب جو تھے یہ متقی اوصاف رکھنے والے صحابہ کرام، مشورہ انہوں نے یہ دیا کہ اس طرح کریں کہ آئے ہوئے گورنر کو اس طرح نہ ٹھکرائیں بلکہ اس سے ٹائم لیں اور اپنی طرف سے کوئی 2 آدمی بھیجیں، وہاں جو دمشق جا کے یزید کے پاس کچھ دن کے لیے رہیں اور اس کے معاملات، اس کے وصف، اس کی عادتیں، اس کے کردار کو جا کر دیکھیں اور پرکھیں۔ اگر اس کا کردار ٹھیک ہے تو پھر ہمیں اس کی بیعت کر لینے سے کسی طرح کا انکار نہیں کرنا۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا پیروکار ہے، اطاعت کرتا ہے اور جو شاعر اسلام ہیں، جو دین کے فرائض اور ارکان اور ضروریات اور لوازمات ہیں اس کو مانتا ہے تو پھر ہم بیعت کر لیں گے، اور اگر ایسا نہیں تو پھر نہیں کریں گے۔ تو یزید کے کردار کو پرکھنے کے لیے مدینہ المنورہ سے 2 آدمی بھیجے گئے، ان میں ایک تو حضرت منظر ابن قیس اور ایک حضرت عبداللہ ابن حنظلہ۔ وہ حضرت حنظلہ جو میدان جہاد میں شہید ہوئے تھے اور ان کی لاش نہیں مل رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضور ان کو وہ شہید تو ہوئے ہیں لیکن میدان میں ان کی لاش نہیں ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی لاش کو فرشتے آسمان پر لے گئے اور ان کو غسل دے رہے ہیں۔
وہ حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ جو تھے ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن حنظلہ وہ اور دوسرے منذر بن قیس، ان دونوں کو بھیجا یزید کے پاس، جاؤ تم یزید کا کردار دیکھو، اس کے معاملات دیکھو، کیا وہ شریعت کے تابع چلتا ہے یا شریعت سے ٹکرا رہا ہے۔ ان دونوں کو جب بھیجا تو لا محالہ جب انہوں نے واپس آنا تھا، انہوں کی واپسی پر جو رپورٹ تھی اس پر فیصلہ ہونے والا تھا۔ جب یہ کچھ دن وہاں رہے اور یہ جو ہی گئے، انہیں بھی کہا گیا کہ بیعت ہو رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں اور بیعت ہو رہے ہیں، تم بھی بیعت ہو جاؤ۔ وہ کہتے ہیں ہم بھی بیعت ہو گئے، لیکن جب ہم ان سے اٹھ کر باہر آئے تو ہم نے اپنے ہاتھ دیوار پر رگڑتے ہوئے کہا کہ ہم اس طرح کے ظالم، جفاکش اور دین کے ساتھ مذاق کرنے والے شخص کے ہاتھ پر کبھی بیعت نہیں کریں گے۔ اور جس وقت وہ وہاں سے مدینہ المنورہ واپس آئے اور انہوں نے آ کر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کی رپورٹ دی، تو وہ رپورٹ کے ان کے الفاظ جو طبقات ابن سعد میں ہیں، انہوں نے کہا کہ قدمنا من عند رجل لیس له دین وهو یشرب الخمر وهو ملعب بالکلاب ویلعب بالتنا بالمعازف۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسے شخص سے واپس آ رہے ہیں کہ جو شراب پینے کا عادی ہے اور کتوں اور ریچھوں کو آپس میں لڑا کے ان کے کھیل دیکھتا ہے، اور ویلعب بالتنا بالمعازف اور کنجریوں کے ناچ دیکھتا ہے، اور ان کے وزیر مشیر جو ہیں وہ چارپائییں چاروں طرف لگا کے ان کا دائرہ بنا کے بیٹھتے ہیں اور کھلا میدان بیچ میں چھوڑتے ہیں جہاں رات کو کنجریاں ناچتی ہیں اور یہ سارے بیٹھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے آ کر یہ رپورٹ دی یزید کے کردار کی، اب یہاں سے بات ایک کھل کر سامنے آتی ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وجہ سے انکار نہیں کیا کہ میں اگر اس کو مان لوں تو پھر میری حکومت کہاں جائے گی، ہماری حکومت کہاں جائے گی، نہیں، بلکہ یہاں دیکھیں جہاں انکار ہو رہا ہے وہاں بات یہ ہے کہ وہ شخص، اس کا کردار ایسا نہیں کہ جس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ جب یہ دونوں آدمی حضرت عبداللہ بن حنظلہ اور حضرت منذر بن قیس واپس آئے، انہوں نے جب یہ رپورٹ دی تو امام علی مقام نے فرمایا کہ گورنر کو بلایا جائے۔ ولید بن عتبہ جو مدینہ کے گورنر تھے، جب انہیں بلایا گیا، انہیں سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا دیکھو، آپ کے کہنے پر ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ صرف سنی سنائی بات نہیں بلکہ یزید کا کردار جو ہے اس کو پرکھا جائے اور اس کو دیکھا جائے کہ کیا مجھ تک جو ذمہ داریاں نانا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہنچتی ہیں، میری ذمہ داری ہے کہ میں اسلام کو اسی طرح سے اگلی نسل تک پہنچاؤں جس طرح پچھلی سے میں نے لیا ہے۔ تو کیا میں ایسا میرے لیے جائز ہے کہ میں ایسے کردار والے شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لوں؟ اور اس لیے میں نے تسلی کے لیے دو آدمیوں کو بھیجا تھا، انہوں نے آ کر یہ رپورٹ دی ہے کہ وہ کنجریوں کے ناچ دیکھتا ہے اور کتوں ریچھوں کی لڑائیاں کرواتا ہے، وہ یشرب الخمر، اور جب اس طرح کی مجلسیں چل رہی ہوتی ہیں، رچی ہوتی ہیں، تو شراب اس میں عام چلتی ہے۔ آپ نے کہا کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو جواب دے رہے ہیں کہ آپ بیعت نامہ لے کر آئے تھے کہ اس پر سائن کرو، اس پر اپنا انگوٹھا لگاؤ، دیکھو میں نے اس کا کردار یہ اس سے وہاں سے پتہ کروایا ہے، اس کا کردار یہ ہے، اور میں وہ ہوں کہ ان الملائکۃ لا يدخلون فی بیوتنا بلا اذن، کہ میں وہ ہوں جن کے گھر میں فرشتے بھی بغیر اجازت کے نہیں آتے۔ کیا مجھے یہ روا ہے کہ ایسے شخص کے ہاتھ پر میں بیعت کر لوں اور میں اس پورے دین کو ایسے شخص کے ہاتھ میں دے دوں جو دین کے پرخچے اڑا دے اور دین کے سارے معاملات حلال حرام کو اور جو کچھ ہم تک پہنچتا ہے اس سارے کو درہم برہم کر کے رکھ دے؟ ابھی تک تو نانا جان کو اس ظاہری دنیا سے گئے ہوئے کوئی ایک صدی بھی نہیں گزری، اور ہم اس دین کو اس طرح سے اپنی جگہ سے اس کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں، اس طرح میں تو کبھی ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے ان کے گورنر کو یہ جواب دے دیا۔ جب یہ جواب دیا، ولید بن عتبہ چونکہ وہ مسلمان تھے، انہوں نے جب یہ جواب سنا اور سن کر چلے گئے۔ اب مروان بن حکم
اس نے ولید بن عتبہ سے کہا کہ تمہیں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ تم جا کر ان سے ان کے واعظ سنو اور ان کے لیے اپنی ہمدردیوں کا اظہار کرو، تمہیں وہاں سے وفاق سے یہ حکم ہے کہ فوری طور پر جا کے ان سے بیعت لو۔ اگر وہ بیعت نہیں کرتے، اس پر بیعت دینے کے لیے تیار نہیں، تو پھر ان سے لڑو اور ان کو قتل کرو، اور یہاں مدینے سے ان کو نہ نکلنے دو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اور حامی ان کے ساتھ مل جائیں اور یہ ایک طاقت بن کر ہمارے خلاف بغاوت کر دیں، تم انہیں مدینہ سے نکلنے سے پہلے ہی ان کو شہید کر دو۔ مروان بن حکم نے جب یہ کہا تو ولید بن عتبہ نے کہا کہ تیری ماں تجھے روئے، میں کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ اور آپ کے نواسے پر اس طرح کی سختی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اگرچہ میری یہ ساری حکومت ہی چلی جائے۔ اس نے یہ جواب دیا۔ ولید بن عتبہ نے کسی طرح کی کوئی سختی نہیں کی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے دیکھا کہ معاملات جو ہیں اتنے سخت ہو چکے ہیں، اب اوپر یہ آرڈر پہنچ چکا ہے کہ ولید بن عتبہ کسی طرح کی سختی کرنے والے نہیں، اب کسی اور کو آپ پر مسلط کیا جائے اور آپ کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے، تو آپ نے 27 رجب کو مدینہ المنورہ سے جانے کا فیصلہ فرمایا کہ مکہ المکرمہ پہنچا جائے۔ تو آپ نے یہاں سے اپنے خانوادہ، اپنے سبھی احباب کو لے کر آپ نے ہجرت فرمائی۔ 27 رجب کو یہاں سے آپ چلے اور وہاں مکہ المکرمہ میں، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ میں وہاں پر پہنچ کر حج بھی کروں اور اپنے سارے معاملات جو ہیں وہ وہاں کر سکوں۔ تو یہ رجب کے بعد شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد اور ذی الحج، یہ جو 5 مہینے تقریباً بنتے ہیں، یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ راستے میں گزارے، پھر وہاں پہنچے مکہ المکرمہ، اور مکہ المکرمہ حجاج کرام جو تھے وہ دور دور سے وہاں آ رہے تھے، اور حج کا پروسیجر اور حج کے مناسک اور ادائیگی جو تھی حتیٰ کہ وہ شروع ہو گئی۔ امام علی مقام وہاں پر مکہ المکرمہ میں اگر چاہتے تو، چونکہ دنیا کے اطراف سے ہر طرف سے لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے، اور مکہ میں آئے ہوئے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسہ کے ہوتے ہوئے وہ اور کس کی طرف دیکھتے؟ اگر آپ چاہتے تو وہاں پر ایک بہت بڑی فوج جو تھی وہ جمع کر سکتے تھے، لیکن چونکہ آپ نہ لڑائی کی نیت سے گئے تھے اور نہ ہی یہ آپ کا مقصد تھا کہ میں ان سے حکومت کو چھین لوں، بلکہ آپ صرف اس لیے وہاں سے گئے کہ آپ کو جو خطوط وہاں پر کوفیوں کے آ رہے تھے، آپ وہاں گئے کہ مکہ المکرمہ میں رہے، پھر مکہ میں کوفیوں کے یہ خطوط آئے کہ اس وقت ہمارے اوپر ایک ظالم اور جابر بادشاہ مسلط ہے، جسے دین کی کچھ خبر نہیں اور دین کے حلال و حرام کو وہ درہم برہم کر رہا ہے، لہٰذا دین کی جڑیں اکھیڑ رہا ہے وہ بندہ۔ ایسے شخص کے خلاف نکلنا آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر آپ نہ آئے ہمارے پاس تو اس کا خط کا ایک خلاصہ یہ ہے، ان میں سے ایک خط یہ تھا کہ اگر آپ ہمارے پاس نہ آئے تو قیامت کے دن دین کے اس طرح سے دین کی جڑیں جو اکھیڑی جا رہی ہیں، اس چیز کے ذمہ دار آپ ہوں گے اور آپ کا گریبان ہوگا اور ہمارا ہاتھ ہوگا۔ گویا آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور ہمیں اس طرح کے ظالم بادشاہ سے، ان کے تسلط سے ہمیں محفوظ رکھیں اور دین کو اسی طرح سے محفوظ کیا جائے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا۔ اب جب امام علی مقام کے پاس یہ خطوط آ رہے ہیں اور آپ نے یہ سمجھا کہ اس وقت میں مجھ پر دین کی تبلیغ اور دین کا احیاء اور دین کو اسی طرح سے آگے برقرار رکھ کے چلانا یہ میری ذمہ داری ہے، تو آپ نے وہاں سے مکہ المکرمہ سے کوفہ جانے کا آپ نے ارادہ فرما لیا۔ اب مکہ المکرمہ آپ چونکہ حج کے دن بھی ہیں، 8 ذی الحج کو پہلے آپ نے جو اپنا احرام باندھا ہوا تھا وہ حج کی نیت تھی، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ یزید کے لوگ جو ہیں وہ سول کپڑوں میں، سول وردیوں میں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور آپ کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ یہاں بیت اللہ شریف میں حرم شریف اور مینا اور عرفات اور مزدلفہ جہاں حج کے دن ہیں، اس کے تقدس کو کسی طرح سے پامال نہ کیا جائے، تو آپ نے اس حج والے احرام کو عمرے میں تبدیل فرمایا
عمرہ کرنے کے بعد آپ نے تیاری فرمائی اور اپنے خانوادہ کو لے کر حج کرنے سے پہلے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ آپ یہاں سے مکہ المکرمہ سے چلتے چلتے جب میدان کربلا تک راستے میں جاتے جاتے آپ نے کئی جگہوں پر وہاں سے آتی ہوئی جو معلومات تھی وہ لیتے رہے، اور پھر کوفہ جانے سے خود روانہ ہونے سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو وہاں پر بھیجا تاکہ وہاں کے حالات جو ہیں وہ دیکھیں، اور دیکھ کر حالات کا وہ جانچ پڑتال کر کے مجھے بتائیں، اگر حالات وہاں کے ٹھیک ہیں تو میں وہاں چلا جاؤں۔ جب وہاں وہ کوفے میں گئے حضرت مسلم بن عقیل، تو 18,000 کوفی جو تھے وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، اور مسجد جو تھی وہ بھر گئی، اور لوگ وہاں پر اتنے جمع ہو گئے کہ گویا کہ ایک بہت بڑی فوج نظر آ رہی ہے لوگوں کی، اور لوگ جو ہیں وہ دین کے احیاء کا ایک جذبہ رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے خط لکھ دیا امام علی مقام کو کہ آپ وہاں پر تشریف لے آئیں، وہاں کے احوال اور وہاں کے معاملات جو ہیں وہ دین کے حق میں ہیں۔ تو آپ نے وہاں سے تیاری فرمائی۔ راستے میں آپ کو خبر دی گئی کہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ فرزدق جو شاعر تھا وہ آپ کو جب راستے میں ملا تو آپ نے فرمایا کہ کوفہ والے لوگوں کا کیا نظریہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر دل کی بات ہے تو وہ آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر تلوار کا معاملہ چلا تو وہ یزید کے ساتھ ہوں گے۔ تو جب آپ نے یہ باتیں سنی تو آپ نے وہاں سے یہ خبریں جب ملی اور حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی آپ کو خبر ملی کہ اتنی بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا ہے، تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احباب سے یہ فرمایا کہ حضرت امام مسلم بن عقیل جب وہاں کوفہ میں گئے، 18,000 کوفیوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر عبید اللہ ابن زیاد آیا، اور ابن زیاد جو ہے وہ وہاں کے قلعے میں آ کر اس طرح سے داخل ہوا کہ تاکہ دیکھنے والے جو ہیں وہ یہ سمجھیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس طرح اپنے آپ کو وہ کپڑا اوپر سے پہن کر اور لوگوں کو ساتھ لے کے کہ راستہ میرا کوئی نہ روکے، اور جب وہاں اس قلعے میں پہنچا تو قلعے کی دیوار پر چڑھ کے اس نے اعلان کیا کہ جس شخص کے گھر میں مسلم بن عقیل مجھے ملے تو میں اس کو بھی قتل کر دوں گا، اور اس کے ساتھ تعاون کرنے والے، ان کی پروٹیکشن کرنے والے ہوں گے، ان کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ جب اس نے یہ اعلان کیا اور پھر اعلان کیا کہ جو شخص مسلم بن عقیل کا مجھے پتہ دے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو میں اس شخص کو انعامات سے نوازوں گا، تو بڑے بڑے جو لالچی تھے انہوں نے آپ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ جب آپ کا پتہ چلا تو آپ کو شہید کر دیا گیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب راستے میں خبر پہنچی کہ حضرت امام مسلم بن عقیل اور ان کے جو 2 بچے تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، تو امام علی مقام نے فرمایا کہ اگر چاہو تو ہم واپس پلٹ جاتے ہیں، وہاں کے حالات جو ہیں وہ ہمارے حق میں نہیں رہے، احوال جو ہیں ان کے تبدیل ہو چکے ہیں۔ تو حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو رشتہ دار تھے، جو ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم جب تک حضرت امام مسلم بن عقیل کا بدلہ نہیں لیں گے تب تک یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اگر تم آگے جانا چاہتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہی چلتے ہیں آگے۔ اسی طرح سے یہ سفر جاری رہا، حتیٰ کہ 2 محرم الحرام کو امام علی مقام میدان کربلا میں پہنچ گئے۔ میدان کربلا میں سب سے پہلے امام علی مقام کو حضرت حر نے روکا۔ حضرت حر جو یزید کی فوج میں تھے، جب انہوں نے روکا تو امام علی مقام نے وہ جتنے خطوط تھے وہ نکال کے ان کو دکھائے اور فرمایا کہ یہ دیکھو، میں خود بخود نہیں آیا، بلکہ تم لوگوں نے مجھے بلایا ہے اور دین کے لیے بلایا ہے، دین کی ضروریات کے لیے، دین کے لوازمات کے لیے مجھے بلایا ہے، تو میں نے اپنی ذمہ داری سمجھی اور میں آیا ہوں۔ اب تم نے میرا راستہ یہاں پر روک لیا ہے، لہٰذا تمہارے بلاوے پر میں آیا ہوں، میرا راستہ صاف کر دو اور مجھے اپنی منزل تک جانے دو۔ جب حضرت حر نے روکا اور امام علی مقام نے یہ باتیں ارشاد فرمائیں تو حضرت حر کو امام علی مقام کی وہ بات سمجھ آ گئی، وہ یزیدی فوج سے نکل کر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں آ گئے۔ پھر دوسرے لوگ جو تھے وہ شمر ذی الجوشن ہو گیا، عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے بھیجے ہوئے یہ سارے لوگ، اور ابن سعد وغیرہ، انہوں نے حضرت حر کو جب دیکھا کہ ادھر چلے گئے، پیچھے انہوں نے فوج کی کمان سنبھالی اور امام علی مقام کے ساتھ انہوں نے ہر طرح کے مشکلات پیدا کی۔ جب دیکھتے رہے کہ مذاکرات ہمارے
نہیں بن رہے، ناکام ہو رہے ہیں، تو مزید سختیاں انہوں نے شروع کی، حتیٰ کہ 7 محرم الحرام کو انہوں نے دریائے فرات پر بھی پہرا لگا دیا تاکہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خانوادہ اور آپ کے رفقا تک پانی بھی نہ پہنچ سکے۔ حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پانی لینے گئے، پانی لے کر جب آ رہے تھے تو آپ کو آتے ہوئے اس طرح سے تیر مارے گئے کہ آپ کا دایاں بازو جو ہے وہ کٹ گیا، تو آپ نے بائیں بازو میں وہ مشق لی۔ جب یہ کٹنے لگا تو آپ نے اپنے دونوں دانتوں مبارک میں اس کو دبا لیا تاکہ بچوں تک پانی پہنچ سکے، تو انہوں نے اس مشق کو بھی وہ تیر مارے، وہ مشق، وہ پانی جو تھا وہ بھی گر گیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عمرو بن سعد جو ہے وہ مذاکرات کر رہا تھا۔ مذاکرات کی جب آخری رات تھی، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت علی اکبر اور حضرت غازی عباس رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے۔ تو ان مذاکرات میں بات یہ ہوئی، عمرو بن سعد کو آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھو، دین کے معاملات کو تم بھی جانتے ہو اور یزید کا کردار یہ ہے، بتاؤ کیا مجھے حق اجازت دیتا ہے کہ ایسے شخص کے ہاتھ پر میں بیعت کر لوں؟ اس نے کہا میں ان سارے معاملات کو جانتا ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر میں اس کی بات نہ مانوں اور آپ کے ساتھ ہو جاؤں تو اخاف ان یہدم داری، مجھے ڈر ہے کہ میرا گھر جو ہے وہ بلڈوز کر دیا جائے گا، میرا گھر گرا دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں یہاں سے بہتر گھر مدینہ المنورہ میں دوں گا۔ اس نے کہا میری جائیدادیں ضبط کر لی جائیں گی۔ آپ نے فرمایا مدینہ میں تجھے وہ جائیدادیں بھی دوں گا۔ تو آپ اس کے ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ تو اس نے جب کہا کہ میرا کھانا پانی یہ سب کچھ بند ہو جائے گا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم ہمارے لیے اتنا معاملات تنگ کر رہے ہو تو یاد رکھنا کہ زمین تمہیں دانہ نہیں دے گی۔ مطلب کہنے کا یہ تھا کہ تم بھی زندہ نہیں رہ سکو گے، تمہیں زمین دانہ نہیں دے گی۔ آگے عمرو بن سعد نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا اگر ہمیں دانہ نہیں ملے گا تو ہم جو کھا کر گزارا کر لیں۔ جب اس نے یہ جواب دیا تو امام علی مقام نے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ کسی طرح کسی بات پر آنے والے نہیں ہیں۔ مذاکرات یہاں پہ ختم ہو گئے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھ کے چلے گئے، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت غازی عباس رضی اللہ عنہ یہ سارے جب گئے تو امام علی مقام نے فرمایا کہ سبھی کو حکم دے دو کہ آج کی رات سارے لوگ جو ہیں اپنے اپنے خیموں میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کریں۔ تو اپنے اپنے خیموں میں سبھی لوگ جو تھے وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ جس طرح شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ کی آواز آتی ہے، اس طرح ہر خیمے سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں آ کر نوافل بھی پڑھتے اور پھر سارے خیموں کا اس طرح سے چکر بھی لگاتے رہتے، اور حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے کے لیے آپ نے مقرر فرمایا ہوا تھا۔ اب جب یہ آخری رات جو ہے یہ مکمل ہوتی ہے، صبح جب ہوتی ہے تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ فجر کی نماز کے لیے اذان دی جائے۔ انہوں نے اذان پڑھی، امام علی مقام نے جماعت کروائی، اور پھر اس سے پہلے اس رات کو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سبھی رفقا سے فرمایا کہ یہ لوگ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، اور تم نے دیکھا کہ ہمارے مذاکرات جو ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں، اور یہ جب تک مجھے شہید نہیں کر لیں گے تب تک یہ کسی میز پر بیٹھنے والے نہیں ہیں، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ تم میں سے جو شخص جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، اور میری طرف سے کسی کے لیے کوئی بھی پابندی نہیں ہے، اور نہ ہی میں کسی پر ناراض ہوں گا، حتیٰ کہ میں چراغ بجھا دیتا ہوں، اس اندھیرے میں جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، میں کسی کا جانا جو ہے وہ محسوس بھی نہیں کروں گا۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو سب کی طرف سے یہ آواز آئی کہ ہم کسی طرح آپ کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر یاد رکھنا تم کل شہید کر دیے جاؤ گے۔ انہوں نے آگے سے جواب دیتے ہوئے کہا الحمدللہ الذی شرفنا معک بالقتل، ہم اس رب کا شکر ادا کریں گے جو آپ کے ساتھ شہید ہونے کا ہمیں شرف عطا فرمائے گا، عزت عطا فرمائے گا۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یہ جواب سن کر جب وجد میں آئے تو وجد میں آتے ہی آپ نے فرمایا آسمان کی طرف دیکھو،
جب سب نے آسمان کی طرف دیکھا تو طبقات ابن سعد میں ہے، آپ نے سب کو ہر ایک کو اپنا اپنا جنت کا گھر دکھاتے ہوئے آپ نے فرمایا فلاں یہ جنت میں تیرا گھر ہے، فلاں یہ جنت میں تیرا گھر ہے، یہ جنت میں تیرا گھر ہے۔ سبھی کو جنہوں نے رات کو جنت میں اپنے گھر دیکھ لیے تھے وہ صبح کیوں نہ آگے بڑھ بڑھ کر بہادری اور جرت کے ساتھ اپنی قربانیاں پیش کرتے۔ صبح کے وقت جب امام علی مقام نے صفیں سیدھی فرمائیں، 10ویں محرم الحرام تھی اور جمعہ کا دن تھا، اور جمعہ کے وقت سے پہلے بھی یہ لڑائی ہوتی رہی۔ سب سے پہلے جب یہ فوج کی لڑائی شروع ہوتی ہے تو یہ اجتماعی طور پر لڑائی ہوتی ہے، اور اجتماعی لڑائی میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 50 رفقا جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں اس اجتماعی لڑائی میں۔ اس کے بعد حضرت غازی عباس، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچ جاتے ہیں، ان کی ایک کے ساتھ جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام علی مقام خود تیار فرماتے ہیں اپنے 18 سالہ نوجوان بیٹے کو۔ جب انہیں شہید کر دیا جاتا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا لاشا مبارک لا کے اپنے خیموں میں رکھتے ہیں، پھر اپنے 6 ماہ کا علی اصغر جو ہے ان کو شہید کرواتے ہیں، حتیٰ کہ جب 71 تن شہید ہو چکے ہیں اور عصر کا وقت آ چکا ہے، 56 سال کا کوئی بوڑھا شخص اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھے تو اس کو تو ویسے ہی بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ جس طرح کسی نے کہا تھا کہ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنین چھدا ہوا، کٹا ہوا، میدان کارزار میں پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ عصر کی نماز کا وقت ہے، سبھی شہید ہو گئے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہا کے پاس جاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ علی اکبر کو، علی اصغر کو اور اون و محمد کو، ان سب کو میں نے تیار کیا، مجھے آپ نے تیار کرنا ہے۔ کیا جرت ہے اس بہن کی جو شہادت کے لیے اپنے بھائی کو یوں تیار کر کے میدان کربلا میں بھیج رہی ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تیار ہوتے ہیں تو آپ جبہ مبارک وہ پہنتے ہیں جو مسجد نبوی کے ممبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود پہنا کرتے تھے، اور اپنے سر پر امامہ مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا رکھتے ہیں، اور ہاتھ میں تلوار وہ رکھتے ہیں جس نے خیبر کو فتح کیا تھا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار لے کر آتے ہیں اور یوں بن صبر کراتے ہیں کہ جب میدان کربلا میں آئے تو عمرو بن سعد کو آواز آئی کہ عمرو بن سعد، تو کہتا تھا کہ ہماری لڑائی حسین ابن علی سے ہو رہی ہے، دیکھو اللہ کی قسم یہ حسین ابن علی نہیں، یہ تو خود سیدنا محمد رسول اللہ لگتے ہیں۔ اس انداز سے، اس شان سے سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان میں اترتے ہیں اور کئی لوگوں کو آپ امام علی مقام جب انہیں قتل کرتے ہیں، ادھر سے عمرو بن سعد کی طرف سے آواز آتی ہے اور شمر ذی الجوشن کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اگر ایک کے ساتھ لڑائی ہوئی تو کیا تم یہ نہیں جانتے کہ یہ شیر خدا کا بیٹا ہے؟ ایک کو اسی طرح سے تو قتل کرتے جائیں گے، لہذا ہر طرف سے انہیں گھیر لیا جائے۔ تو جب ہر طرف سے گھیر لیا گیا تو یوں سیدنا امام علی مقام پر تیر برسے کہ جسم پر پھر کوئی جگہ نہیں تھی، بلکہ تیروں کے اوپر تیر لگ کر ٹوٹتے جا رہے تھے، اور امام علی مقام جرت کے ساتھ پھر بھی چاروں طرف لڑ رہے تھے۔ اور جب آپ کو عمران بن حسین نے یہاں پر آپ کی پیشانی مبارک پر ایک تیر مارا اور پیشانی سے جب خون کے فوارے پھوٹے تو آپ نے اپنے ہاتھ مبارک میں وہ خون لے کر اس طرح سے اپنی داڑھی مبارک کو ملتے ہوئے آپ نے فرمایا قیامت کے دن میں اسی انداز میں اٹھوں گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہ مقدمہ دائر کریں گے، اور اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس مقدمے کا فیصلہ ہمارے حق میں فرمائے گا۔ بتاؤ تم اس وقت کیا جواب دو گے؟ جب امام علی مقام آپ نیچے زمین پہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، شمر ذی الجوشن ساتھ کھڑا تھا، آپ نے اسے فرمایا کہ یہ کون سا وقت ہے؟ اس نے کہا عصر کا وقت ہے۔ امام علی مقام نے عصر کی نماز کی ادائیگی کے لیے آپ نے اپنا سر مبارک جب زمین پہ رکھا تو شمر ذی الجوشن نے انعام کی لالچ میں آگے بڑھ کر امام علی مقام کا سر مبارک جو ہے وہ شہید کیا۔ اور امام علی مقام نماز کے انداز میں سجدے تو اوروں نے بھی کیے، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے کہ آپ اس سجدے کے انداز میں شہادت پیش کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن اسی انداز میں ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا جائے گا۔ تو
تو گویا اس طرح سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقا کی اور اپنے اہل و عیال کی ایک عظیم قربانی پیش کی۔ اور احباب دیکھیں، ہمیشہ کسی کے چلے جانے کے بعد یہ اس کے جانے کی، اس کا شہید ہو جانا یہ ہار نہیں ہوتی، بلکہ جب آپ شہید ہو گئے تو آج تک کے لیے آپ کا نظریہ زندہ ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ نے شہادت دی تھی وہ مقصد آج تک زندہ ہے۔ اپنا خون مبارک دے کے آپ نے اپنے مقصد کو زندہ کیا۔ اور دیکھیے، اگر ہم آج ساری کائنات کے سارے لوگ مل جائیں تو حضرت علی اصغر علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے تقدس کے برابر آج کی ساری کائنات بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ جتنا مقدس شخصیات تھی، امام علی مقام نے اسلام کو وہ اپنے بچے دے دیے۔ آج جب ہماری برات ہو، تیل مہندی ہو یا کوئی اس طرح کے معاملات اور دین سے ہٹ کر وہاں پر کام ہو رہے ہوں، تو جب والد کو، بچوں کے والد کو کہا جائے کہ دیکھیں یہ اسلام سے ہٹ کے کام ہو رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی بچوں کی خوشی ہے۔ ہم اسلام کو بچوں کی خوشی پر قربان کر دیتے ہیں، لیکن امام علی مقام اور سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمارے لیے جو تربیت ہے، حکم ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام کو بچوں کی خوشی پر قربان نہیں کرنا، بلکہ بچوں کو اسلام کی خوشی پر قربان کرنا ہے۔ ہم نے خود اسلام کے لیے قربان ہونا ہے۔ آج دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم ایک اس طرح سے لکیر کھینچیں اور ایک طرف لکھیں یزید کا کردار کہ وہ سودی تھا، وہ شراب نوشی کرنے والا تھا اور وہ کتوں کی لڑائیاں دیکھنے والا تھا، اسلام کے حلال و حرام کا لحاظ کرنے والا نہ تھا، اور دوسری طرف کردار رکھیں امام علی مقام کا کہ وہ سود سے پاک تھے، نمازی تھے، مجاہد تھے، سچ پر کٹ جانے والے تھے، یہ سب کچھ لکھیں، پھر ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کون سی لائن میں کھڑے ہیں۔ کیا ہم یزیدی کردار کی لائن میں ہیں یا حسینی کردار کی لائن میں ہیں؟ احباب، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا بھی احتساب کریں۔ اگر ہم حسینی کردار والی لائن میں ہیں تو پھر ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم خود کو حسینی کہلائیں بھی۔ شہادت کے بعد کے جتنے معاملات ہیں، 10ویں محرم الحرام عصر کے وقت جب یہ شہادت ہوتی ہے تو انہوں نے اپنے ڈھول بجانے اور نکارے بجانے اور اپنی خوشی منانے انہوں نے شروع کر دی، اور چونکہ اس وقت رات کا وقت ہو چکا تھا تو وہ شام کے وقت 17 سر جو تھے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قریبی رفقا تھے، ان 17 لوگوں کے انہوں نے سر لیے اور انہیں نیزوں کے اوپر پرویا اور وہ وہاں سے روانہ ہو کے چلے گئے، چونکہ وہ شام ہو رہی تھی۔ اگلے دن ساتھ جو بستی تھی، انطاکیہ بستی کے لوگ تھے، وہ اگلے دن آئے، انہوں نے جتنے وہاں پر شہداء تھے ان سب کی نماز جنازہ پڑھی اور میدان کربلا میں ان سب کو وہاں پر دفن کیا۔ اور یہ جو 17 سال لے کر وہاں سے گئے تھے، یہ 10ویں محرم کو وہاں سے روانہ ہوئے، باقیوں کا جنازہ 11ویں محرم الحرام کو ہوا اور کربلا کے میدان میں ان کو دفن کیا گیا۔ اور ان 17 سروں کو وہاں 10ویں محرم کو انہوں نے لیا، اور 18 محرم کو یہ لوگ کوفہ میں پہنچے، یعنی 8 دنوں کا انہوں نے سفر کیا، اور راستے میں کئی جگہ خفیہ راستے جو تھے وہاں سے چلے، اعلانیہ راستوں سے اس لیے نہ آئے کہ کہیں مسلمانوں کی بغاوت کہیں پر نہ ہو جائے اور مسلمان جو ہیں وہ گروہ کی صورت میں آ کر کہیں لڑ نہ جائیں۔ تو 8 دنوں کا سفر کر کے وہاں کوفہ پہنچے۔ کوفہ جو تھا اس وقت صوبائی حکومت تھی، اور وہاں پہ عبید اللہ ابن زیاد جو تھا وہ گورنر تھا، اور اس پوری جنگ کی کمان جو کر رہا تھا وہ عمرو بن سعد تھا۔ اس وقت جو لڑائی کرنے میں کمان کر رہا تھا کربلا میں، عمرو بن سعد تھا۔ اور یہاں کوفہ کے اندر جو تھا، یہاں عبید اللہ ابن زیاد تھا، اور اس کو کوفہ اور بصرہ دونوں کی گورنری دی گئی تھی۔ جب وہاں پہنچے 18 محرم کو، تو انہوں نے پوچھا کہ اب ان سروں کا کیا کرنا ہے؟ تو اس نے کہا عبید اللہ ابن زیاد نے کہ میں یزید کو قاصد بھیجتا ہوں اور اس سے پوچھتا ہوں کہ ان سروں کو کیا کرنا ہے۔ تو انہوں نے قاصد بھیجا، اور کوفہ کی مسجد کے ساتھ جو حجرے بنے ہوئے تھے ان حجروں کے اندر ان 17 سروں کو رکھ دیا، جب تک وہاں سے قاصد واپس نہیں آیا۔ اور اس نے آ کر یہ نہیں کہا کہ ان کو دمشق بھیج دیا جائے، یہ سر مبارک وہاں پر رہے، حجروں کے اندر ان کو رکھا گیا۔ پھر جب وہاں سے قاصد آیا، یہاں سے پھر یہ سر روانہ ہوئے، اور انہیں یہاں سے کوفہ سے لے کر دمشق تک، یہاں سے بھی کئی سینکڑوں میل کا سفر
کچھ 650 میل کے سفر کر کے انہوں نے خفیہ راستوں سے سفر کر کے وہاں پر پہنچے، اور جب یزید کو کہا گیا کہ یہ شہداء کے سر جو ہیں وہ لائے جا رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ جب قریب آ جائے تو مجھے بتانا۔ 4 کلومیٹر جب یہ دور تھے سر، تو اس نے کہا کہ فوج کو وہاں پر روکا جائے اور سروں کو بھی وہاں پر روکا جائے۔ یہ سر جب راستے سے گزر رہے تھے، اس راستے میں کئی جگہوں پر جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے نمودار ہوئے، ان میں سے ایک کرشمہ یہ بھی تھا کہ ایک آدمی اپنی چھت پر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ ان عجب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اس نے یہ آیت پڑھی سورہ کہف کی کہ اصحاب کہف جو تھے ان کا واقعہ بڑا عجیب ہے کہ انہوں نے غار میں جا کر اپنے دین کو بچا لیا، اور اس غار کے اوپر ایک کتا جو ہے وہ حفاظت کے لیے جا کر بیٹھ گیا۔ تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آپ کی سفید داڑھی مبارک تھی، آپ کے دونوں ہونٹ ہلے اور ان سے آواز آئی کہ میرا معاملہ جو ہے وہ اصحاب کہف سے بھی زیادہ عجیب ہے کہ انہوں نے غاروں میں جا کر اپنے ایمان کو بچایا تھا، اور میں نیزے پہ چڑھ کر اپنے ایمان کو بچائے جا رہا ہوں۔ اور راستے میں کئی جگہوں پر جہاں امام علی مقام کا رات کو سر رکھا جاتا تو دیکھا جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لا رہے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ اور انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارکباد کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ اور پھر جب یہ دمشق میں سر پہنچنے تھے، 4 کلومیٹر ان کو دور روکا گیا، تو یزید نے وہاں پر اپنے وزیر مشیر اور اپنے جو چاہنے والے تھے ان سب کو بلایا اپنے محل میں، اور چارپائیاں لگا کے اس طرح چاروں طرف دائرے میں چارپائیاں لگا کے لوگوں کو بٹھایا، اور اپنے گھر کی چھت پر جب وہ چڑھ گیا اور دیکھا کہ وہ منظر جو ہے وہ ان سروں کو لے کر آ رہے ہیں، تو اس نے وہاں پر کھڑے ہو کر کہا کہ میں نے بدر والا بدلہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آج لے لیا ہے۔ اور پھر جب یہ سر مبارک وہاں دربار میں پہنچے اور وہاں پر سامنے رکھے گئے، تو اس وقت سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہا آپ وہاں پر تشریف فرما تھی۔ ادھر اذان جب ہونے لگی، وہاں دمشق کی جامع مسجد کے میناروں سے جب آواز آئی، تو سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہا آپ نے فرمایا کہ تم اپنے پینترے بدل کر طرح طرح سے اپنے مکر فریب اور اپنے اس ظلم کو چھپانا چاہتے ہو، اور تمہارا مقصد یہ تھا کہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، پھر ہماری حکومت اور ہمارا نام بلند ہو۔ تو دیکھو مسجد سے تمہارے نانا کا نام بلند ہو رہا ہے یا ہمارے نانا کا ہو رہا ہے؟ قیامت تک کے لیے ہمارے نانا کا نام اسی طرح سے ہی بلند ہوتا رہے گا۔ پھر یہ سر مبارک جو ہے، ایک روایت کے مطابق یہی ہے، دمشق کا جو قبرستان ہے، اس قبرستان کے اندر ان 17 سروں کو دفن کر دیا گیا، اور دوسری روایت میں یہی ہے کہ وہ سر پھر لائے گئے اور جہاں جہاں ان کے مزار تھے میدان کربلا میں ان کے ساتھ ان کو دفن کیا گیا۔ پھر سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہا آپ نے وہاں پر اتنے دلیرانہ اور جرت مند وہاں پر آپ نے خطبات دیے، وہ بھی پڑھنے کے قابل ہیں، کہ یزید کو لاجواب کر دیا جو وہ ظلم چھپانا چاہتا تھا اور عبید اللہ ابن زیاد پر ڈالنا چاہتا تھا، آپ نے اس کو وہ ظلم چھپانے نہیں دیے، اس کے مکر و فریب کو آپ نے واضح کیا، ظاہر کیا، ان سے نقاب اٹھایا۔ پھر جب وہاں سے آنے لگے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ آئے، اور انہوں نے پوچھا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے کہ تم مدینہ المنورہ میں آپ جانا چاہتی ہیں شارٹ کٹ راستہ، یا اسی طرح سے کربلا والے راستے سے جانا چاہتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں کربلا والے راستے سے ہی جانا چاہتی ہوں، تاکہ وہ جو ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں میں ان کی قبروں سے ہوتی جاؤں۔ پھر آپ وہاں سے جب واپس آئے کربلا میں، تو ادھر سے مدینہ سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک بہت بڑے قافلے کے ساتھ پہنچ چکے تھے، وہاں مزارات پہ گئے اور وہاں پر دعائیں کی، کچھ دن آپ نے وہاں پہ گزارے۔ پھر وہاں سے یہ قافلہ جو ہے چلتا ہوا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت میں پھر مدینہ المنورہ میں پہنچا۔ احباب، سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہا آتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جاتی ہیں اور وہاں کے سارے معاملات اور حالات جو ہیں وہ سناتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی بھی دین کے لیے وقف فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خانوادہ جو ہے وہ بھی اسلام کے لیے وقف ہو گیا، تبھی اسلام آج ہمارے لیے ایک تناور درخت بنا ہوا ہمارے سر پر ایک سایہ، ایک چھاؤں جو ہے وہ کر رہا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نخل اسلام نمونہ ہے برو مندی کا، پھل ہے یہ سینکڑوں صدیوں کی چمن بندی کا۔
سینکڑوں صدیوں کسی نے اپنے خون کا پانی دیا ہے، کسی نے اپنے بچے دے کر اس کی گوڈی کی ہے۔ 4 گھنٹے کے مختصر دورانیے میں 72 تن شہید ہوئے ہیں، تب جا کے اسلام اتنا عظیم بلندی پر پہنچا ہے۔ آج ہمارے پاس یہ اسلام ہم تک پہنچا ہوا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسی طرح اسلام کو آگے اپنی نسلوں تک پہنچائیں اور ان کی حفاظت کریں۔ جب اسلام ہم تک پہنچائے، ہم پچھلی محنتوں کو ضائع نہ کریں، بلکہ ان کے لیے بہتر کام کر کے اسلام کی اسی طرح سے حفاظت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح اسلام کے لیے خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔